علیہ السلام کو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا، بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے اعرابی کی صورت بن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے حکم چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی تو بھی سب مکان میں گونج گئی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا، اے اعرابی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی ہے اور تکلیف سے بے چین ہے، لیکن اس نے نہ سنا اور وہ بار بار پکارتا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر پوچھا، اے فاطمہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اعرابی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازہ پر چلا آتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس سے ہر چند کہتی ہوں مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ اعرابی نہیں ہے کہ وہ چلا جائے، بلکہ وہ شخص وہ ہے کہ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ طور پر کھڑا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے برادر اسرائیل، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، جبرائیل علیہ السلام ابھی آئیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہی جبرائیل، فرمان الہی تھا کہ میری عمر 90 برس کی ہوگی اور ابھی تو میری عمر 63 برس ہی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے 27 برس معراج میں گزرے، اور کہا، حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی عمر چاہیں عنایت کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرضی الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا، مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے، آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے اور وہاں کے حور و غلمان آپ کے منتظر ہیں، وہ تمام اپنا بناؤ سنگار کر کے مستعد خدمت کے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی راضی برضائے مولا ہوں۔ پھر فرمایا، اے جبرائیل، میرے جانے کے بعد تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد 10 بار اور دنیا میں آؤں گا، ہر ایک بار ایک چیز دنیا سے لے جاؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول بار تو ہر صبر دنیا سے لے جاؤں گا، صبر دنیا سے لے جاؤں گا، اور دوسری بار گوہر شرم، اور تیسری بار گوہر محبت، اور چوتھی بار گوہر عدل، اور 5ویں بار گوہر برکت، 6ٹھی بار گوہر صحاوت، اور 7ویں بار گوہر صداقت، اور 8ویں بار جلال، اور 9ویں بار علم، اور 10ویں بار قرآن مجید لے جاؤں گا۔ بس یہ 10 چیزیں میں آپ کے بعد لینے آؤں گا، پھر اس کے بعد آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل سور پھونکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بعد میری امت کا کیسا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ اپنی امت کو میرے ذمے سونپ دو اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، غسل میت میری کا کون دے گا، اور کون کفن پہنائے گا، اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور مجھے کہاں دفن کرو گے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام
دربار الہی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کر بولے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں اور کفن پہنائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی اے میرے صحابیوں، حلال حرام میں فرق جاننا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا اور زن و فرزند یتیم و ہمسایہ پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اور اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجب حال تھا اور ماند نقش دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جگر گوشہ رنج نہ کرنا، کیونکہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل، جتنی سختی اور تکلیف جان کنی عالم میں ہے وہ تو مجھے دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہے۔ تب ملک الموت نے عہد کیا جو کوئی آپ کے امت میں سے بعد نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ کی اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مؤدبانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارہ کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بعد 1 برس کے، کوئی سمجھا بعد 1000 برس کے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو معبود برحق ہی جانتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان مبارک بحق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اور اہل بیت وغیرہ کی جو غم سے کیفیت طاری ہوئی، کیا ممکن کہ وہ بیان تحریر میں لا سکوں؟ اور کئی روز تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر عالم بے ہوشی رہا۔ بہر صورت اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا، جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک کے آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا اور بمواقع وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور خلافت ابو بکر صدیق کو پہنچی۔ دفن جس دم کے زمین میں شہ لولاک ہوا، رتبہ روئے زمین غیرت افلاک ہوا، غم ہوا سب کو یہاں اور خلد میں آئی شادی، خوروں غلمان نے دی مل کر مبارک بادی۔ بس اے غلام نبی دل سے ہو غلام نبی، برائیں کام تیرے سب تو پھیلے نام نبی۔ اس غم سے دل قلم کا از بس چاک چاک ہے، جانا ضرور سب کے تئیں زیر خاک ہے۔ زبان حامہ کراب بن دینا طول کلام، خدا کے فضل و کرم سے ہوئی کتاب تمام۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔